بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ العنکبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا كَانُوا يَحْكُمُونَ ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. برادران و خواہران اسلام، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 228 کا آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آغاز ہو رہا ہے، اور آج کا درس سورہ عنکبوت سے شروع ہو رہا ہے. سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے، اور شان نزول کے اعتبار سے 85واں سورہ ہے. عنکبوت کا معنی ہے مکڑی، ایک مخلوق ہے تو فصلوں میں اگر آ جائے تو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور اگر غار کے دہانے پہ آ جائے تو نبی کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. یوسیج ہے اس کا، ہر چیز کا ایک استعمال ہوتا ہے. اور بلکہ عنکبوت کا جو اصل ذکر ہے قرآن میں وہ اسی وجہ سے، کیونکہ اس مکڑی نے جالا تنا تھا جس کی وجہ سے حضور شر اعداء سے بچ گئے. تو اس لیے اللہ کی ذات نے اس مکڑی کو، مخلوق کو اس قابل سمجھا کہ کیونکہ ہمارے نبی سے وفا کی ہے، لہذا اس کے نام کا ایک سورہ قرآن مجید میں رکھ دیں. یہ نبی سے وفا کا اثر ہے. اس کا گھر ہوا میں ہوتا ہے اور اس کا شکار مکھی. یہی عنکبوت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کا جو گھر ہے اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر کی جو مثال ہے وہ عنکبوت کے گھر کی مثال ہے. سب سے کمزور ہوتا ہے جو ایک ہوا کے جھونکے سے ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک 10-20 منٹ میں کھیت بھی تو اجاڑ دیتا ہے. کھیت اجاڑ دیتا ہے. اس لیے اللہ بھی اس کے گھر کو 1 منٹ میں اجاڑ دیتا ہے. آئی تھی نا فصلوں میں چاٹ کے درختوں کو. وہ جو مکڑی وہ ٹڈی دال ہے، یہ مکڑی جو ہے یہ تو جالا بننے والی ہے. وہی ٹڈی دال تو ہے تو اڑتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے وہ علیحدہ کتنا وہی اسی کو مکڑی. وہ ٹڈی دال مکڑی یہ جالے والی بڑی ہوتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے. یہ جو جالا تننے والی ہے ہاں چھوٹی ہے. صحیح یہ اس کا ذکر ہے. ہاں چھوٹی والی اس کا گھر ہی نہیں ہوتا. ہاں صحیح ہے. یوں سمجھنے کہ انسان ہے، انسان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا چاٹنے والے جو ہے نا چھوٹی بھی ہے. سبز رنگ صحیح سبز رنگ کی وہ
فرمائی تھی نا فصلوں کو چاٹ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں زندگی میں ایک مرتبہ سورۃ العنکبوت کو پڑھ لے، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ڈیفینٹ جنتی ہے، یقیناً وہ جنتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لیالِ القدر میں سورہ عنکبوت کو سورۃ الروم اور دخان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ابو محمد سے کہا من قرأ سورۃ العنکبوت والروم فی شہر رمضان لیلۃ 23 فہو واللہ یا ابا محمد من اہل الجنت ابدا۔ اے ابو محمد، خدا کی قسم جو 23 رمضان کو عنکبوت پڑھ لے، خدا کی قسم وہ ہمیشہ کا جنت دیجیے۔ رمضان کے بعد پھر جہنمی ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، بندہ اہل جنت ہو گیا عنکبوت پڑھتے ہی۔ حضور نے فرمایا من قرأ هذه السورة كان من اجر 10 حسنات بعدد المؤمنین والمؤمنات والمنافقین والمنافقات۔ جو شخص سورہ عنکبوت کو پڑھے گا اس کو پوری کائنات کے مومن و منافق کے 10 گنا زیادہ، عدد کے 10 گنا زیادہ نیکیاں ملیں۔ کائنات میں کتنے مومن ہیں، کتنی مومنات ہیں، کتنے منافق ہیں، کتنی منافقات ہیں، ان سب کی تعداد کو جمع کر لے، 10 سے ضرب دے دے عنکبوت ایک مرتبہ پڑھنے کا اتنا ثواب۔ اور سرکار فرماتے ہیں ومن کتبہ وشرب ماءہ، جو اسے لکھ لے اور اس کا پانی پی لے، زعفران سے مثلا، زالت عنہ جمیع الاسقام والامراض، مرتے دم تک اسے کوئی مرض ہی نہیں لگے گا۔ عنکبوت کا پانی پی۔ ایک اور روایت ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ عنکبوت کو 7 مرتبہ پڑھ لے تو کوئی غم و اندوہ اس کے نام اعمال میں دنیا میں نہیں رہے گا، غم لگے گا ہی، سارے کے سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اور جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ 3 مرتبہ سورہ عنکبوت پڑھے، اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ جو سورہ عنکبوت کا پانی پیے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، پریشانی اس کے قریب ہی نہیں آئے گی، بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ جو لکھ کے اپنے پاس رکھ لے اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ آج کل ایک بیماری ہے وہ بہت زیادہ لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب، کہ نیند نہیں آتی، بستر میں جاتے خوف ہوتا ہے کہ ابھی مر جائیں گے۔ ہاں یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نیند آتی نہیں ساری رات، ابھی مرے کہ ابھی مرے، تو سورہ عنکبوت پڑھ لیں تو یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص سورہ عنکبوت پڑھ کے اپنے پیٹ پر لکیر کھینچ دے تو اسے برے خواب نہیں آئیں گے، برے خوابوں سے سورہ عنکبوت بچا دے گی۔ وہ ایک صاحب نے خواب دیکھا، گھوڑا تھا ان کا، گھوڑا بیچنے لے گئے مارکیٹ میں تو 5000 قیمت رکھی اس کی، 5000 تومان، ایرانی تھے۔ اس اگلے بندے نے کہا کہ بھئی 500 میں لوں گا میں۔ اس دوران میں ان کی آنکھ کھل گئی تو بیچارے آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ 250 ہی دے دو۔ کیا تو یقین تھا کہ 250 تو۔ بعض ایسے خواب بہت دیکھتے ہیں، ملینئر ہونے کا خواب، ملٹی ملینئر ہونے کا خواب، محنت کخ نہیں کرنی، اٹھیں گے 2-3 بجے، اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے 2-3 بجے، گھر سے نکلتے ہیں 5-6 بجے، اور ملینئر بننے کے خواب بڑے دیکھ رہے ہیں۔
3 بجے اٹھیں گے تو خواب آئے گی ظاہر ہے. جن کو نیند نہ آتی ہو یہ عجیب ہے, وہ سورہ عنکبوت پڑھے نیند آ جائے گی, یہ بھی عجیب. جن کو نیند نہیں آتی وہ سورہ عنکبوت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, یہ حروف مقطعات, مقطع نہیں کیا, مقطع کاٹے گئے, بروکن ون. مقطعات, حروف مقطعات, ان کا علم اللہ کے پاس ہے یا ان کے پاس جو الراسخون فی العلم؟ ہمارے بھائیوں کے نزدیک اللہ کے سوا کسی کے پاس اس کا علم نہیں. ہمارے نزدیک اللہ نے محمد و آل محمد کو ان حروف کا علم عطا فرمایا. اور کل کتنی صورتیں ہیں جن کے اوائل میں حروف مقطعات ہیں؟ 24. وہ مخدوم سجاد قریشی تھے گورنر, وہ ہمارے دوست تھے. کوئی سفارشی بھیجا تھا کہ اس کو ذرا آپ تحصیلدار رکھ لیں. تو اس نے پوچھا, تحصیلدار سے پوچھا مخدوم سجاد قریشی نے کہ ہاں بیٹا کچھ پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے پھر بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہیں؟ 4. اس نے کہا 4 اور 4 کتنے ہیں؟ اس نے کہا 6. تو مخدوم نے کہا تھوڑا سا اوپر آؤ. اس نے کہا 7. اس نے کہا تقریباً پاس. تو اب یہ کہ تھوڑا سا ملک صاحب اوپر آ جائیں. 26. شاباش, تھوڑے سے اور دونوں ملک مل کے 28 29 کر لیں. ہاں بس 28 29 کر لیں. جتنے حروف تہجی ہیں, یہ دیکھیے آغا مختار کو, بس جتنے حروف تہجی ہیں اتنی مرتبہ قرآن میں وہ آئے ہیں. کتنا بیوٹی ہے, بس ختم. آپ تو نہیں بھولیں گے نا. آپ نے جو فکرہ دیا ہے کہ علی کا راستہ ہی سلام صراط علی حق نمسکو, علی کا راستہ حق ہے جسے ہم پکڑے ہوئے. یہ سارے کے سارے اسی میں آ گئے. 14 بنتے ہیں, یعنی ریپیٹڈ نکال دو تو 14 بچتے. ابھی کل کی بات ہے, رات کو میں ٹورنٹو میں جشن تھا جناب سیدہ کا, نیو یارک میں. تو اب علماء کو جشن سے دور رکھا جا رہا ہے. یہاں تو کل جشن تھا, اس میں عالم نہیں تھے, سنا نہ عالم نہیں ہوتا. عالم نیو یارک سے رخصت ہو جائیں گے, جیسے نیو جرسی سے عالم رخصت ہوئے. اس طرح کوشش ہو رہی ہے کہ علماء کی کیا ضرورت ہے, پھڈے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. تو نہ کوئی حلال محمد کہنے والا ہو نہ حرام محمد, جس طرح چاہو ڈگڈگی بجا لو. تو خیر کل رات کو وہاں تھے تو مولانا فرد صاحب ہیں وہاں, آپ جانتے ہیں موسوی صاحب. انہوں نے کل کہا کہ بھئی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ فلاں ملک پر 12-14 تک حملہ نہیں ہوگا. سن 12-14 تک تو ہے کہ حملہ نہیں ہوگا. 12 سے 14 یعنی سمجھے 3 سال. تو 12-14 جب انہوں نے کہا تو پھر میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ 12-14 جب تک ہے حملہ ہو ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ 12ویں کا بھی انتظار ہے, 14ویں کا حملہ کا ہے. 12-14 ہے حملہ ہونے ہی نہیں انشاءاللہ. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے. پہلے سن لیجیے, اس آیت میں ایک جملہ سن لیجیے. اس میں اللہ یہ شکوہ کر رہا ہے اور انسان کی سرکشی اور بغاوت کے امیج کو اور امنگ کو بیان کر رہا ہے. فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی ان کا ٹیسٹ امتحان نہیں لیا جائے گا, حالانکہ ان سے پہلے تو سب سے امتحان لیا گیا. تو یہ کیسے انسان سوچ کے بیٹھا ہے کہ کوئی امتحان نہیں ہوگا, بس ہم تو بس دنیا میں بھی عیش کریں گے اور آخرت میں بھی عیش کریں گے. ان یقولوا آمنا, یہی کہہ کر کہ ان یقولوا آمنا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, بس یہی کافی ہے. ہمارے ہاں جیسے نہیں کہتے کہ ہم تو مومن ہیں. کہہ تو رہے ہیں مومن, بنے ہوئے ہیں مومن, ایسے تھوڑی ہوتا ہے.
ہاں منہ منہ تھوڑی ایسے تھوڑی ہو. کیا کہتے ہیں دل مومنا کرتوت کافرہ, نعوذ باللہ من ذالک, یہ تھوڑی ہوتا. احسب الناس, کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے, ان یترکوا, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا, کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے بس, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ خمس نہ جہاد نہ قرآن نہ حدیث نہ والدین نہ رشتہ دار نہ مسجد نہ مدرسہ نہ جشن نہ مجلس, بس ہم تو مومن ہیں, ختم بات, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی عمل کی, مومن ہے, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے, ہم مومن ہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور ان کا ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. کیا یہ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے آمنا کہنا کافی نہیں ہے؟ یہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی, جو سارا سال ڈس اوبیڈینس میں رہتے ہیں اور سال میں ایک دن آ کے لیبل لگا لیتے ہیں مومن کا, اور اسی دن آ کے لڑتے بھی ہیں, اسی دن دادا گیری بھی کرنی. سال میں ایک دن آنا ہے, اس دن دادا گیری بھی. ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور تحقیق ہم نے تو ان سے پہلے والوں کا امتحان لیا ہے. ہاں, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اس لیے امتحان لیا تھا کہ اللہ جان لے کہ سچے کون ہیں. امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ سچوں کی شناخت ہو جائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ پس جانے کے بعد. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب پتھر میں رگڑ آئے گی تو اس میں رنگ پیدا ہوگا, جب بخار ہوگا تو بہتر نماز پڑھیں گے, جب غربت آئے گی غریبوں کا احساس ہوگا تو امیر ہونے کے بعد خمس و زکوٰۃ دیں گے, جب یہاں تکلیفیں اٹھائیں گے تو دوسروں کی تکلیفوں کا احساس ہوگا. یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہو کہ انسان خود سمجھے کہ میں کتنی غلطیاں اس سے پہلے کر رہا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور تحقیق لام لام تاکید ہے, یعلمنا نون نون ثقیلہ ہے, ڈبل تحقیق, اور تحقیق ضرور کاذب جھوٹے بھی, جھوٹوں کے بارے میں بھی اللہ علم رکھ لے گا. یہ نہ سمجھے جھوٹے کہ جو بیچارے امتحان میں ہیں ان کو تو اللہ جانتا ہے, اور جھوٹوں سے تو اللہ واقف ہی نہیں ہے, وہ جو چاہے کرتے پھرے. نہیں, اس کے پاس بڑے اکاؤنٹس ہیں, بڑے طریقے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات, ابھی ایک مسجد تھی بہت بڑی, ابھی میں جہاں سے ہو کے آ رہا ہوں, وہاں کے صدر صاحب فرعون اور شداد اور نمرود بنے ہوئے تھے. جی ہاں, وہ ہم سے کہنے لگے کہ مولویوں کو چاہیے ہماری جوتیاں اٹھائیں. میں نے کہا مولوی آپ کو جوتیاں ماریں گے؟ کون سا مولوی ہے, میں نے کہا بے ضمیر جو آپ جیسے بے ایمان کی جوتیاں اٹھائے گا. آج وہی کرداب میں آ گئے, پھنس گئے, مسجد بیچ کے بھاگنا پڑا. کل ہم سے سبیلے پوچھ رہے تھے کہ بتائیں کہاں بھاگ کے جائیں. میں نے کہا دیکھا غرور کا کیسے سر نیچا ہوا, مسجد بنانے کے بعد آپ میں فرعونیت آ رہی ہے. بہتر تھا مسجد نہ بنائی ہوتی. انما الاعمال بالنیات یہاں آتا ہے. مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کو آپ انسان نہ سمجھیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, کیا یہ لوگ جو برے برے کام کرتے تھے یہ نہیں جانتے تھے؟ کیا یہ سمجھ رکھا تھا أَن يَسْبِقُونَا, کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ سبقت جانتے ہیں, سبقت, السابقون السابقون, آگے مسابقہ, مسابقہ کہتے ہیں یہ دوڑ میں مقابلہ, اس کو مسابقہ کہتے ہیں دوڑ میں. ساء ما یحکمون, کیا برے برے حکم یہ نکالتے رہے, یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہم سے آنکھ چھپا کے کنی کترا کے بھاگ دوڑ جائیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا, ہر برائی کر لیں گے اور اللہ کو کیا پتا. اللہ کون سا کیمرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, جو اللہ کی امید رکھتا ہو, اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو,
فإن أجل اللہ لآت، اللہ کی مدت آنے والی ہے، اللہ کی جو مدت ہے یعنی وہ اس کے ملاقات کی مدت آنے والی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. لقاء سے کیا مراد؟ لقاء ملاقات. کیسے؟ لقاء علی حیدری نہیں تھے آپ نے؟ مولانا لقاء علی حیدری. نہیں وہ تو ہم ہیں نا. ہاں ہے نا. لقاء علی یعنی ملاقات علی. ملاقات سے مراد یہ اور لاقا قرن شرح العلوم میں ہم نے پڑھا یا قر سے ملاقات ہو جائے مل جائے. قربت کے معنی قربت وہی ظاہر ہے. وہ ملاقات یہ تھوڑی ہے کہ کوئی جفیہ ڈال کے اللہ ملے گا، ایسے نہیں ہے. ہاں ایسے تھوڑی ہو کہ آگلے نہ لگ جائے میرا خدا، استغفر اللہ، یہ نہیں ہوگا وہاں. ہاں وہ کیا کہتے ہیں وہ کوٹ بٹھن، ہاں باطن وچ اللہ. بابا فرید کے بارے میں کہا نا کہ ظاہر وچ بابا فرید تے باطن وچ اللہ. استغفر اللہ. کوٹ مٹھن جسے اللہ ایسے ہے بنائے ہوئے ڈھکوس میں. استغفر اللہ ربی واتوب. پاک بتن، ہاں پاک بتن نہیں نہیں کوٹ مٹھن، کوٹ مٹھن الگ. ہاں وہ پیروں کی جو جگہ بنی ہوئی ہے نا پیروں کی، وہ اصل میں کعبہ وہ ہے نعوذ باللہ. اور سامنے تو خواجہ اپنے ملک صاحب کے علاقے کے پاک بتن والے، سامنے تو وہ ہے خواجہ فرید اور اندر سے وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ جو پیران نبی پرن مریدان بھی پرانن، پیر خود نہیں بیچارے اڑتے، مرید اڑا دیتے ہیں. ہاں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو جہاد کرے وہ اسے جہاد کیا اپنے نفس کے لیے. یہ جہاد جو ہے، یہ جہاد یہاں پر مراد وہ جہاد نہیں ہے. برائیوں سے میں ہاں شاباش، یہ اصل میں ریاضت و عبادت کا جہاد، نفس کا جہاد، پاکیزگی کا جہاد. یہ مراد جو جہاد کر رہا ہے پاکیزگی کے لیے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ساری کائنات اللہ کو مان لے تو اللہ کی خدائی بڑھ نہیں جاتی، ساری کائنات اسے چھوڑ دے تو اس کی خدائی کم نہیں، اسے کیا پڑھنا. ان اللہ لغنی عن العالمین، تحقیق اللہ غنی ہے عالمین سے. غنی سے مراد بے نیاز، اس کو ضرورت نہیں ہے. ہم نحن الفقراء الی اللہ انتم الفقراء الی اللہ، ہم اللہ کے فقیر. اللہ غنی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. اگر کسی کو غنائے الہی سمجھنا ہو تو مولا کائنات کی دعاؤں کو پڑھے یا صحیفہ سجادیہ کو پڑھے. صحیفہ علویہ میں، صحیفہ کاملہ میں مولا علی بتاتے ہیں کس طرح اپنے آپ کو کہ بارے الہا میں ایک لمحہ بھی تجھ سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا اور تو ایک لمحہ بھی کسی کا فقیر نہیں. آج کل تو مولا علی کو اللہ کے مقابلے پہ باقاعدہ دکان کھلوا دی ہے شیعوں نے، بعض نامراد شیعوں نے. یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر جائے توبہ توبہ نعوذ باللہ، علی اللہ علی اللہ علی اللہ کے نعرے ایسے لگ رہے ہیں کہ ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے بے ایمانوں نے کیا. یہ شیعہ نہیں ہے بیسیکلی، یہ غلط فہمی نہ ہو، یہ شیعوں میں گھسائے گئے ہیں شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ جو ہمارے دوست احباب آ رہے ہیں ادھر ان کو کہا جائے کہ یہ لوگ تو مشرک ہیں. نعوذ باللہ. ابھی ایک تازہ وہ ریسرچ آئی ہے کہ مولا علی اور بی بی فاطمہ کا نعوذ باللہ مکالمہ ہو رہا تھا تو مولا علی نے کہا کہ وہ جو آپ کے بابا گئے تھے اور آپ کے بابا کو جو خدا ملا تھا وہ میں تھا. تو اس کے بعد کہا کہ وہ پتہ ہے یا علی اس دن جو خدا کے اوپر ایک اور خدا تھا وہ میں تھی. استغفر اللہ ربی واتوب. خدا کا خوف کریں، اس طرح ہمارے آل محمد کو بدنام نہ کریں. ان کا پورا خاندان کٹ گیا ہے دین کی بقا کی خاطر. انہوں نے پورا خاندان اپنا اجاڑ دیا مگر توحید الہی کو پامال نہیں ہونے دیا. سب سے زیادہ توحید پکی اور پختہ تو شیعہ علی ابن ابی طالب کی ہے، جن میں ایسی گھاتیں لگ گئی ہیں کہ وہ 4 ٹکوں کی خاطر ان خطیبوں نے ایسا بے ایمان بنا کے رکھ دیا ہے لوگوں کو. ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات
یہ ہمارے خاور صاحب کے ہاں ایک آئے تھے صاحب، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمیں تقریر کرنے دیں. ان کے یہاں ایک تقریر ہوا کرتی تھی مہینے کے مہینے. ہم نے کہا ہم تو اپنی ماشاءاللہ یہاں پر کامیاب ہو چکے ہیں، اب آگے ہم نے کیا کامیاب ہونا ہے. ہمارے دوست نے کہا کہ اللہ آپ کو اور اوپر لے جائے. میں نے کہا اور اوپر تو پھر موت ہی ہے، اب اس سے اور اوپر کیا جائیں گے، بہت کچھ اللہ نے دے دیا، بہت زیادہ اوپر ہی نہ بھیجیے آپ. تو ان کے ہاں وہ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں تقریر کرنے دیں. ہم نے کہا کر لیجیے آپ تقریر. 3 آیتیں پڑھی، تینوں ہی غلط اور تھے حافظ قرآن. اب ذرا بتائیے، وہی لوگ ہیں جو متشابہات بیان کر کے لوگوں کو 30 دن تقریر کی نیو یارک کے ایک سینٹر میں، 30 کے 30 دن قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرتے رہے کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں. جی ہاں، رمضان کا مہینہ اس لیے ہوتا ہے، ایسی فضولیات کے لیے ہوتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی سیئات کو ختم کر دیں گے، کفارہ کر دیں گے. یہ کفارہ یہی سے ہوتا ہے، یہ کفارہ یہی ہے. لنکفرن، کفارہ کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں جزا دیں گے ان کے عمل کیے ہوئے سے بہتر. جزا ان کی زیادہ. سبحان اللہ. برائیوں کا کفارہ کر دیں گے اور جو عمل کیے ہوں گے ان سے بہتر جزا. سبحان اللہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین سے وہ حسن رفتار رکھے. جیسے آج کل اولادیں کمپیوٹر کو ماں باپ سے زیادہ اہم سمجھتی ہیں. کمپیوٹر ان کی نظر میں اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے. نماز جائے تو جائے، وہ کمپیوٹر میں جو فلم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں جانی چاہیے، اس میں بریک اپ نہیں آنا چاہیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک رکھے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں، لِتُشْرِكَ بِي، اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تجھ انسان کو علم نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ماں باپ کی اطاعت شرک کے مسئلے میں نہ کر. ماں باپ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، آپ نے یہ بات نہیں مانی. ماں باپ کہہ رہے ہیں حج نہ کرو، یہ بات آپ نے نہیں مانی. میں ان ماں باپ کو جانتا ہوں جو نماز سے روکتے ہیں، ہاں حج سے روکتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں. ایک صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے، $100 بھی مجھے دیا کہ آپ ہمارے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ کیا قرآن کی رٹ لگا رکھی ہے. میں نے کہا آپ کو کسی نٹ کو لانا چاہیے تھا، مولانا کو نہیں لانا چاہیے تھا. وہ اس کو ابرار الحق کو بلائیں. اگر آپ نے ان کو اس لائن پہ لگانا، آپ غلط آدمی کو پکڑ کے لے آئیں. تو مجھ سے کہہ لیں گے کہ آپ بھی ہیں تو ایکٹر، مولوی بھی ایکٹر تو ہوتے ہی ہے. میں کہا ہاں ایکٹر تو ہوتے ہیں، اتنے فنکار تو ہم ہوتے ہی ہیں. ایک جگہ جنازہ پڑھایا، ایسی صورت لٹکی ہوئی کہ جیسے ابھی مرنے والے ہو. دوسری جگہ نکاح پڑھا تو بادشاہ کھلی ہو. 1 گھنٹے کے اندر ایکٹر تو بن ہی جاتا ہے، اپنی پرفارمنس کو تو چینج کر ہی لیتا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. میں نے آغا سستانی قبلہ کی خدمت میں یہی کہا تھا کہ قبلہ آپ کو پتہ نہیں کہ جو میں انجوائے کر رہا ہوں آپ نہیں کرتے. سبحان اللہ. کیا آپ نے انجوائے کیا ہوگا مولویت کو جو میں انجوائے کر رہا ہوں؟ نئے سے نئے تقاضے، نئی سے نئی ڈیمانڈ، نئے سے نئے لقب ہمیں دیے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہماری تو ماشاءاللہ عمر بڑھتی جا رہی ہے ان کی بے وقوفیوں. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف ہی تمہاری باز گشت ہے، پس میں تمہیں خبردار کروں گا، میں تمہیں نمٹ لوں گا. ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے میں تمہارے ساتھ نمٹ لوں گا، تمہیں میں بتاؤں گا. آپ نہیں کہتے کہ لڑائی ہو جائے کسی سے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی لاہور ایئرپورٹ میں اترے تو میں بتاؤں گا. یہاں تو FBI کا ڈر ہے، لاہور اترے میں آپ کو دیکھوں گا. یہ اللہ فرما رہا ہے اس جگہ اترے نا کہ جہاں میرا عذاب کوئی ٹل نہیں سکتا. یہاں تو میں تمہارے معصوم بچوں کی وجہ سے شاید رحم کھا جاؤں کہ میں تمہیں اگر مار دوں تو تمہارے معصوم بچے دھکے کھائیں گے. وہاں تو کچھ نہیں ہوگا نا، وہاں میں دیکھ لوں گا.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، تحقیق ہم انہیں داخل کریں گے صالحین میں۔ دیکھیے ایمان اور عمل، پورے قرآن ایمان اور عمل، صرف ایمان کافی نہیں، صرف عمل کافی، ایمان کے ساتھ عمل بڑا اچھا تھا شیطان کا، اتنا عمل کوئی نہیں کر سکتا، نبی اتنی عبادت نہیں کر سکے جتنی شیطان نے کی، مگر بے ایمان ہو گئے، اس کی عبادت قبول نہیں۔ ایمان بہت اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے، مگر جہنم میں چلے جاتے ہیں اس لیے کہ عمل نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ اچھا، اب ایک گروہ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جنہیں اگر کوئی تھوڑی بہت مصیبت آ جائے، پہلے تو وہ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، چھوٹی سی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں ہم پہ تو عذاب آ گیا، حالانکہ وہ عذاب نہیں ہوتا، وہ آزمائش ہے۔ تم کیوں آزمائش کو عذاب سے تعبیر کر رہے ہو؟ تم تو آزمائش پہ پورے اترنے کے قابل نہیں، عذاب میں کیسے سروائیو کر سکتے؟ یہ عجیب نقشہ کشی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پس جب انہیں اذیت دی جائے اللہ کے بارے میں۔ دیکھیے لوگ آپ کو اذیت دیں گے اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے لیے لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں پر کوئی ناچنے گانے والا بلائیں بخارے میں، آپ کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا، ایسے بھی دیں گے، آپ کو سلوٹ بھی کریں گے، اور مسجد آپ بنا لیں، امام برگاہ بنا لیں، قرآن چھپوا لیں، کتاب چھپوا لیں، درس کر لیں، مجلس کر لیں، آپ کی مخالفتیں ہو جائیں۔ عجیب مزاج ہے لوگ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِطْرَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، پس جب اسے اذیت دی جاتی ہے اللہ کے بارے میں، جعل فطرۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کے امتحان کو، ٹیسٹ کو، لوگوں کی تکلیف کو جو دی گئی ہوتی ہے اسے کہتا ہے کعذاب اللہ، یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ بندہ خدا عذاب کہاں ہے؟ یہ تو ٹیسٹ ہے تمہارا، یہ ٹیسٹ ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب دیکھیں آپ پر اللہ کا بڑا عذاب ہے، کیا آپ کو لوگ ڈونیشن نہیں دے رہے؟ میں نے کہا یہ میرا ٹیسٹ ہے، عذاب نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے آپ سے کبھی بھیک تو نہیں مانگی، کسی کا ادھار تو نہیں دینا ہے، باوجود آپ کے بائیکاٹ کے اگر میں سروائیو کر رہا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تو ہے، یہی دلیل ہے اللہ کے ہونے کی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب ہے، اللہ کے حکم سے یہ عذاب نہیں ہے، دین کی خدمت کرنا اہل ثواب ہے۔ اگر یہ عذاب ہوتا تو ہمارے امام علی یہودی کے باغ میں پانی کیوں لگاتے؟ یہ عذاب تھوڑی ہے۔ انبیاء اکثر انبیاء بیچارے مصیبتوں میں گزر کے گئے، ائمہ بیچارے مقروض مرے۔ یہ نہ سمجھے گا چار پیسے جن کے پاس ہیں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ عذاب پہ ہوتے ہیں، نہیں، ہو سکتا ہے عذاب میں آپ ہو قارون کی طرح، اللہ نے آپ کو خزانے دیے ہوں تاکہ آپ قارون بن جائیں اور میکسیمم عذاب کرے خدا آپ کو۔ فطرۃ الناس کعذاب اللہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ، اور جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی تو کہنے لگے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، پھر پلٹ کے کہنے لگے ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ وہ جو کہہ رہے تھے عذاب آ گیا بھاگ گئے تھے، مدد آ گئی تو پھر مسلمانوں کے کیمپ میں آ گئے، نہیں ہم مخالف تھوڑی دیر مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے پہلے پارے میں منافق کی شناخت کے۔ اب علیہ السلام بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ نہیں جانتا جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منافقت جو کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف نہیں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تحقیق اللہ جانتا ہے انہیں جو مومن ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ منافقوں کو بھی ضرور جانتا ہے۔ منافقوں کو اللہ جانتا ہے، یہ نہ گھبرائیں۔ ہمارے جیسے دوست احباب ہیں، میرے کلاس فیلو نے مجھے کہا، یہی بیچارے کا کیس پھنسا ہوا تھا کہ سائیں ایک مرتبہ جھوٹ بولنا ہے،
آپ کے جھوٹ سے میرے بچوں کی روزی ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی سائی کو اگر جھوٹ بولنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو کیا کرے؟ ایسے نہ ہو کہ سائی بھی ڈیپورٹ ہو اور آپ بھی ڈیپورٹ ہو جائیں. جھوٹ بولتے بولتے بولا جو نہیں کبھی کہہ لیں گے میں سکھا دے سب. ہاں وہ بچے ہاں میں سکھا دوں گا. استغفر اللہ. توبہ توبہ توبہ. اللہ اللہ کیا کیا دنیا پڑی ہوئی ہے. ہم سے ہر روز جھوٹ لکھ پائیں اگر ہم الحمدللہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے پہ پورے نہ اترے تو ہماری قوم والے ڈیلی ہم سے جھوٹ لکھتے ڈیلی. جی ہاں. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. اس کے سوا نہیں کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی. اوثان بتوں کی. وتخلقون افکا اور گھڑ لیتے ہو باتیں گھڑ لیتے ہو. خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا ایک بزرگ بیچارے بہت ہی بزرگ ہمارے تو والد سے بھی بڑے ہوں گے. بدھ کے دن انہوں نے ہمیں اپنے گھر پہ بلائے. انہوں نے کہا کہ مولانا 3 برائیاں آپ کے بیان کرنی. میں نے کہا پہلا لقمہ کھاتے ہی دوست ہو تو ایسا تاکہ لقمے کے ہضم کرنے کا سامان پہلے سے کر دیں. ابھی لقمہ کھایا نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ لالچی بہت ہو گئے ہیں, آپ اپنی تعریفیں بہت کر رہے ہیں, آپ تبرہ بہت کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ نے اتنے عرصے کے بعد بہت بزرگ آدمی ہے, آپ نے تجربہ نہیں ہے بات کرنے کا, یہ تینوں چیزیں میرے اندر نہیں ہے. کوئی تھوڑی بہت تو کوئی چیز ہوتی. میں تو لوگوں کو منع کر رہا ہوں کہ تبرہ بازیاں مت کرو, بے جا تبرہ بازیوں سے نقصان ہو رہے ہیں. جو اہل بیت کا طریقہ تھا اس کو اڈاپٹ کرو. میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہمبل اسٹوڈنٹ کہا ہے, کبھی اپنے آپ کو عالم تک نہیں کہا. خود سرائی تو وہ کرے گا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا. میں تو کسی مومن سے بھی اپنے آپ کو بہتر و افضل نہیں سمجھتا. تو یہ جو باتیں گھڑنے کا ایک رواج ہے نا ہماری قوم میں, اس میں یہ ماہر ہے. ہر دوسرا بندہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کا کوالیفائی کرتا ہے جو جھوٹ میں اور فراڈ میں اور باتیں بنانے میں. اللہ کی بلا اللہ کی بلا. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. پیچھے وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. ہاں یہ صحیح ہے سفر ہے. وقال الذين كفروا وہ جو کافر ہوئے انہوں نے کہا للذين آمنوا مومنوں کے لیے اتبعوا سبيلنا آؤ ہمارے راستے کو فالو کر لو. کافر کہہ رہے ہیں مومنوں سے کہ آؤ ہمارے پیچھے آ جاؤ. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے سر لے لیں گے, ہم بوجھ اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا. جی عیش و عشرت تم کر لو, ہم اس کا بوجھ اٹھا لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. اللہ فرماتا ہے وہ تو اپنی خطاؤں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں, وہ تمہارا کیا بوجھ اٹھائیں گے. ہاں تھانے میں آپ مستبے کے بدماش کو سفارشی بنا کے لے کے چلے گئے, انہوں نے دونوں کو ہی لملیٹ کر دیا. یہ وہی بات ہے کہ جو خود ہمارے وانٹڈ تھے ان کو سفارشی بنا کے لا رہے ہیں. انہم لکاذبون تحقیق یہ جھوٹ ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ اور تحقیق وہ اٹھا لیں گے اپنے بوجھوں کو. بوجھوں یہ بوجھ دیکھیے خطایا نہیں بوجھ, وہ اپنا بوجھ عذاب کا اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ اور جن کو گمراہ کیا ہوگا ان کے بوجھ بھی. ہاں یہ خیال رکھیے گا اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ خراب ہو گیا, آپ اپنے آپ کو بوزر و سلمان کہتے رہے, جب تک وہ بندہ راہ راست پہ نہیں آئے گا آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی. جی ہاں اس لیے احتیاط برتیں. جی ہاں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھا جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ بکتے تھے, افترا پردازیاں جو کرتے تھے
قیامت کے دن پوچھا جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور ہم نے تحقیق بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. نوح لقب ہے یا نام ہے؟ نام کیا تھا؟ عبد الغفار. دوسرا عبد الجبار. تیسرا عبد القہار. چوتھا شاباش ویری گڈ زندہ باد. آپ کا نام کیا؟ اچھا آپ نے بتایا ملک صاحب بہت اچھے. سکن. ہاں سکن. یہ یاد رکھیں نا, یہ نوٹ کریں یہ چیزیں. اچھا یہ سوال آیا ہے سسٹرز کی طرف سے کہ عورت کے لیے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے یا ہاتھ باندھ کر. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہم ہمیشہ بتاتے آئے ہیں کہ قرآن مجید میں ہاتھ کھولنے کا ذکر موجود ہے. ہماری کتاب ہے پوری, وہ تقریباً کوئی 450 صفحے کی ہے, اس سے بھی زیادہ صفحے. صلاۃ الرسول جس پہ ہم نے بحث کی ہے الحمدللہ, 30 سے زیادہ دلائل دیے ہیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے. قرآن اور حدیث کی نظر میں ہاتھ باندھ کے تو ہے ہی نہیں, ہاتھ کھول کے ہی نماز, ہاتھ باندھ کے نماز ہے ہی نہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ دوسروں کو سلام کہنے سے پہلے یا علی مدد کہنا واجب ہے. تو یا علی مدد کہنا بالکل واجب نہیں ہے, واجب تو ہے ہی نہیں, جائز ہے. یا علی مدد کہنا جائز ہے. حضور کے لیے واجب تھا جب وہ مشکل میں تھے, ناد علی, ہاں مولا علی کو پکارنا. یا علی مدد کا اصل جو ہے وہ جائز ہے, واجب کہیں بھی نہیں ہے. اور سلام سے پہلے واجب کیسے ہو سکتا ہے؟ سلام خود واجب نہیں ہے, سلام تو خود سنت ہے. نہ سلام واجب ہے نہ یا علی مدد واجب ہے. طریقہ بہتر یہ ہے کہ سلام پہلے کرے اور یا علی مدد بعد میں کرے, تاکہ اسلام کے شعائر آرڈر میں رہیں, سیکوینس میں رہیں. یہ آج سے 70-80 سال پہلے جب ہم کسی کو خط لکھتے تھے تو اس میں پہلے السلام علیکم پھر یا علی مدد. ارے حد کوئی نہیں, بلکہ بہتر ہے یا علی مدد کہیں, بالکل کہیں. اگر مولا علی مدد نہیں کریں گے تو یہ کیا, یہ بے ایمان مدد کریں گے جو آج کل حرام کھا رہے ہیں. حرام خور تھوڑی مدد کریں گے, مولا علی ہی مدد کریں. اللہ نے ان کو استابل بنایا ہے کہ وہ مدد فرما سکتے ہیں. ہماری تو مدد کر رہے ہیں الحمدللہ, بالکل علی الاعلان ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد فرما رہے ہیں. بلکہ کل آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ کل گیلانی فیملی پشاور کی, بہت بڑی گیلانی فیملی نے میرے ہاتھ پر ٹورانٹو میں شیعت قبول کی ہے پبلک کے سامنے. حالانکہ میں نے چھپانا چاہا مگر وہ تو عجیب آدمی تھا, اسے کہا نہیں پبلک کے ساتھ. میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسے نہ کوئی ڈنڈی مار جائے بیچ میں, خواہ اعلان کر دے. میں نے کہا بھائی آپ بعد میں بات کر لیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی بات کریں. انہوں نے کہا جی میں 46 سے لے کر پچھلے ہفتے تک, 2 ہفتے پہلے تک, سن 46 سے تحقیق کر رہا ہوں شیعہ مذہب کی. 2 ہفتے پہلے جو آپ کا آرٹیکل پڑھا ہے اس کے بعد شیعہ مذہب قبول کر لیا. یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں آرٹیکل نہ لکھیں, ان کو خدا ہدایت کرے. آرٹیکل کی وجہ سے تو لوگ شیعہ ہو رہے ہیں, لوگ مومن ہو رہے ہیں الحمدللہ. آرٹیکل پڑھ کے تو لوگ مومن ہو رہے ہیں الحمدللہ. بہت ٹیلی فون آتے ہیں کہ جی بہت استفادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. ہماری اصل میں قوم کی خواہش یہ ہے بھائی ستائی صاحب کہ مولانا بیچارے لولے لنگڑے ہوں, ایک آنکھ سے نظر آئے دوسری سے نظر نہ آئے, کپڑے کبھی دھلے ہوئے نہ پہنے, صورت پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں, ہمنک سا چہرہ ہو, جو بھی کوئی بندہ آئے گا وہ بیچارے شیعوں کا مولوی بیٹھا ہوا ہے. ایسے بھائی ہم وہ نہیں ہیں الحمدللہ, وہ نہ ہم سے توقع کریں کوئی, ہم ایسے کوئی مولوی بننے والے ہیں الحمدللہ. ہم نے دستار پیغمبر پہنی ہے, دستار ائمہ ہے الحمدللہ. ہم بالکل ٹھاٹ سے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. جی ہاں, تاکہ وہ کہہ سکیں کہ مولوی ہمارے تو بڑے غریب ہوتے ہیں بیچارے, دیکھیے کپڑے نہیں ہیں بیچاروں کے پاس, کپڑے نہ ہوں آپ کے پاس, ہمارے پاس کیوں کپڑے نہ ہوں. یہ مینٹیلٹی جی ہاں, اسی لیے تو یہ کہتے ہیں نا کہ نہ کالم لکھے, نہ یہ مجلس پڑھیں, نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں, نہ کسی سیاسی کو ملے, نہ کسی سے بات کریں. بس ایک مولوی کو ہم یہ کہیں کہ بیچاروں کے پاس تو دیکھیے نہانے کا بھی وقت نہیں ہے بیچاروں کے.
یہ تو قبلہ و کعبہ ہے، جیسے کعبہ سال میں ایک مرتبہ نہاتا ہے، ہمارے قبلہ کے بعد بھی نہانے کا ٹائم نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ 950 سال رہے حضرت نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، قوم میں۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، 950 سال رہنے کے باوجود قوم نہ مانی، پھر انہیں طوفان نے آ کر دھر لیا۔ کہ کہاں آیا تھا طوفان؟ کون سے شہر؟ کوفہ میں، شاباش۔ اور کون سی مسجد میں؟ مسجد کوفہ میں۔ اور نوح کہاں کے تھے؟ کس ملک کے تھے؟ عراقی۔ دفن کہاں ہے؟ نجف اشرف میں۔ اب یہ انفارمیشن درس قرآن کی ہے نا، کہ فر آپ جواب دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے بھائیوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آدم کہاں دفن ہے، ہاں پتہ ہی نہیں نا۔ جناب نوح علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام، یعنی آدم ثانی بھی وہی، ابو البشر اول بھی وہی، ابو البشر ثانی بھی، تراب والے بھی وہی، ابو تراب بھی وہی۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کیوں پکڑا تھا طوفان نے؟ کیونکہ وہ ظالم تھے، اس حالت میں کہ وہ ظالم تھے۔ طوفان تب آتا ہے جب بندہ ظالم ہو، پناہ بخدا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بچا لیا، نجات دے دی، اور سفینہ کے اصحاب کو بچایا۔ اصحاب نبی کو نہیں بچایا، ذرا غور کریں، اصحاب نبی نہیں لکھا ہوا، واہ واہ بڑی باریک بات ہے۔ اصحاب سفینہ کو بچایا، واہ واہ، جو سفینہ کے ساتھی ہیں ان کو بچایا ہے۔ پتہ چلا کہ بچتے نبی کے ساتھ سفینہ کے ساتھی ہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات، حضور نے کیوں کہا تھا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ رائے مشنودیے محمد و آل محمد صلوات۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پس ہم نے نجات دے دی نوح کو اور ان کو جو سفینہ کے اصحاب تھے، سفینہ کے ساتھی تھے، کشتی میں بیٹھنے والے، یعنی جو کشتی میں بورڈ نہیں ہوا وہ بے شک بورڈنگ پاس رکھتا بھی ہو، جہاز میں یا کشتی میں چڑھا نہیں تو بورڈنگ پاس فائدہ نہیں دے گا، چڑھنا ضروری ہے۔ بورڈنگ پاس تو مجھے بھی مل گیا تھا سگے صاحب آپ کی مہربانی سے، مگر میں غریب، ساری رات مجھے JFK پہ گزارنی پڑ گئی کہ میں جب پہنچا تو دروازہ بند ہو گیا۔ ہمارے شیعہ حضرات و خواتین بھی یہی کر رہے ہیں، مولا علی کی ولایت کا بورڈنگ پاس تو ہے، عمل کے ذریعے مولا علی کی کشتی پہ سوار نہیں ہونا، تو کیسے بچیں گے؟ کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا۔ جی ہاں، آن بورڈ شاباش۔ نعرہ حیدری، ابھی کی بات ہے، ابھی میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، یہ دھنی نہیں تھی، دھنی میں تو خیر بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ایک اور جگہ تھی، وہاں مجلس پڑھنے گیا تو ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے مصلی دے دیں، وضو تھا میرا، اندر سے ایک بی بی نے کہا یہ بے ایمان مولوی پڑھے گا کیا جو مصلی مانگ رہا ہے؟ اب ذرا غور کریں، یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے، یعنی اگر کوئی بندہ مصلی مانگ لے تو یہ کیا پڑھے گا بے ایمان مولوی؟ ہم نے تو مجلس کے لیے بنایا تھا، یہ مصلی مانگ رہا ہے، اندازہ لگائیں یہ حال کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ جی ہاں، استغفر اللہ۔ ہمارے بھائی سرور شاہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی مجلس کراتے ہیں، یہ تو خیر بڑے باعمل ہے ماشاءاللہ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں قرار دیا آیت عالمین کے لیے۔ ذرا غور کریں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ٹھیک ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ رب العالمین، نبی رحمت للعالمین، کعبہ
ہدایت برکت عالمین، اور جو اصحاب سفینہ بچ گئے نوح کے ساتھ وہ آیت للعالمین، عالمین کی نشانی کہ یعنی اگر بچنا ہے تو نبی کی کشتی میں سوار ہو، اگر نبی سے بھاگتے رہو گے کشتی کھڑی رہے گی بیچاری تو نجات نہیں مل سکتی، بیوی بھی نہ بچی، بچہ بھی، کوئی بھی، ظاہر ہے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اچھا وَإِبْرَاهِيمَ، بس آخری بات کہیں، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنی قوم کے لیے اعبدوا اللہ، الگ پڑھیں گے تو اعبدوا اللہ ہوگا۔ یہ اور سوال آ گیا ہے بہنوں کی طرف سے، بھائی ماشاءاللہ بہنیں بڑی دلچسپی لے رہی ہیں، کچھ آپ بھی دلچسپی لیں، تھوڑا بہت کچھ تھوڑا بہت مقابلہ کریں، کوئی سوال لکھ کے دے دو۔ ہماری طرف سے جواب چاہ رہے ہیں، جواب دیں، شاہ وہ ہمارے تھے محسن شاہ ہمارے مجلس پڑھتے تھے مرحوم، ہاں، تو وہ مجھے انہوں نے دی 4 چوانیاں کہ میں جب بند پڑھوں تو ایک چوانی رکھنا اور کہنا کہ بل پڑھ سائی، دوسرا پڑھوں تو دوسری چوانی۔ میں تھا اتنا بچہ کہ 4 چوانیاں لے کے میں بھاگ گیا، میں نے جا کے برفی طوطا کھا لی۔ اب وہ سید بیچارہ ادھر سے کہہ رہا ہے کہ مولوی عطا اللہ کا بیٹا کہاں گیا، اس بیچارے کو بند ہی بھول گئے سارے، کیونکہ میں نے کہنا تھا تو بند آگے آنے۔ دیکھیں نا اس کی سزا ہمیں بھی ملتی ہے نا، وہ جو شرارتیں بچپن میں کی ہیں، ابھی یہ جو قوم سزائیں دے رہی ہے اسی کی وجہ سے تھوڑی بہت سزا مل جاتی ہے جو بچپن کی شرارتوں کی۔ اچھا یہ سوال سن لیں پہلے، سجدہ گاہ پر یا حسین لکھا ہو تو اس پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل جائز، کوئی حرج نہیں، اگر یا حسین لکھا ہے اس پہ سجدہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، سجدہ جائز۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی نہیں، نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز سے قرات کریں تاکہ بچہ ساتھ ساتھ سیکھے اسے نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو جو واجب نماز ہے بیویاں اس میں بچوں کو نہ سکھائیں، جو سنت نماز ہے اس میں بچوں کو سکھا دیں، کیونکہ واجب نماز ان کے لیے آہستہ پڑھنا ہے اور جو مرد ہیں ان کے لیے بالجہر ہے۔ تو اس میں اگرچہ فقہا کے 2 قول ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ بالاخفاء ہی پڑھیں۔ اس طرح سوال و جواب کیا کریں تاکہ تھوڑی سی انٹرسٹ بھی ڈیویلپ ہو اور لوگوں میں تھوڑا شعور تحریک دینداری بڑھے الحمدللہ۔ تاکہ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے بعض اوقات نہیں بلکہ عموماً ہم اونچی آواز میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو وہ غلط ہو گیا، نہیں پڑھنا، نہیں، ظہر عصر کی نماز کو مردوں کو آہستہ پڑھنا، صرف بسم اللہ اونچی پڑھیں، مغالطے سے ہے تو اللہ معاف کر دے گا، مغالطے میں ہے تو اللہ معاف کر دے گا، جان بوجھ کے پڑھیں گے تو ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو یاد کرو جب ابراہیم نے فرمایا تھا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت صرف اللہ، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے خیر ہے، اللہ کی عبادت اور تقوی یہ 2 چیزیں تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب یہاں جو ہم بھول کے ادھر آگے تھے صفحے پہ وہاں پہنچ گئے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اس کے سوا نہیں کہ وہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی، وتخلقون افکا، اور جھوٹ موٹ گھڑ لیتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، جیسے ہمارے ایک ٹرینڈ تھا جس زمانے میں ہم پبلک میں زیادہ بیٹھتے تھے، اب تو کم بیٹھتے، صرف المیدی میں بیٹھتے ہیں، تو یہاں تو ٹرینڈ ہے نہیں الحمدللہ، یہاں کے لوگ تو بڑے نیک ہیں۔ یہ ٹرینڈ یہ تھا کہ فلاں ہم نے سنا ہے، آج تک ہمیں اس راوی کا پتہ نہیں چلا، 90 سے ہم یہ سنا، ہم نے سنا، وہ راوی آج تک نہیں ملا، ایسا مجہول راوی ہے، وہ خود ہی ہوتے ہیں، من گھڑت، بس ہاں جو منہ میں آئی بس بنا۔ ایک ڈاکٹر لیاقت صاحب ایک وزیر صاحب تھے بہت بڑے آپ کے، بلکہ وزیر اعلیٰ صاحب، وہ اتفاق سے مومن ہیں تھے، یہ اب تو نہیں ہے، وہ اور ان کی بیگم صاحبہ ایک مجلس میں مجھے مل گئی 4 سال پہلے،
ساتھ میں وہ امبیسڈر صاحب بھی بیٹھے تھے جو اس وقت کے امبیسڈر تھے اس ملک کے، کینیڈا کی بات۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ حضور یہ بتائیے کہ بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ توہم میں کیسے انسان مبتلا ہوتا ہے، عورتیں ڈر جاتی ہے، گھبرائے۔ مجھے ذرا تفریح سوچی تو میں نے کہا کہ ابھی بتائے دیتے۔ میں نے کہا مجھے شک کیسے پڑ رہا ہے، مثلا ایسے کہا میں نے کہ جیسے یہ بہن ہے، ان کے اوپر جن ہے، وہ 2 منٹ میں جن ہو گیا۔ وہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی بیگم کے اوپر، وہ تو جن نکالنے کے لیے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے کہا بھائی میں نے مذاق کیا، کہ نہیں ہے، اب آپ نکالیے۔ میں نے کہا اس طرح جن، اس طرح توہم ہوتا ہے، ایسے ڈرایا جاتا ہے۔ تخلقون افکا، وہ ایک ہمارے والد صاحب نے جنازے کی ورکشاپ کی، ہم بچے تھے، ایک ہمارے پاس شرارتی سا ایک بندہ تھا، بہت ہی شرارتی تھا، والد کا شاگرد بھی تھا۔ تو اس کو کہا کہ ہاں بھائی تو سپوز کر کے تو مر گیا تو اب تو یہاں لیٹ تاکہ کفن پہنا ہے۔ جب کفن پہنایا تو وہ مکاری کر کے اٹھے ہی نہیں۔ تو میرے ابا نے کہا کہ جلدی اٹھ ورنہ میں قبر کھود رہا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور وہ جھوٹ موٹ بنا لیتے ہیں۔ شاباش شاباش میرے رضوان اللہ کے بیٹے۔ یہ خانہ کعبہ کی اونچائی پوچھی ہے میری بہن نے، میں معذرت چاہتا ہوں اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہی، میں نے کتاب میں لکھی ہے، انشاءاللہ بتا دوں گا اگلے ہفتے ایگزیکٹلی خانہ کعبہ کی اونچائی کتنی ہے۔ 40 ہاتھ تھی، ابھی پتہ نہیں 40 ہے یا کچھ کم ہو گئی ہے، وہ میں نے اس پہ بحث کی ہے۔ 48 ہے، ہاں کچھ بڑھ گیا ہے نا، ابھی وہ بڑھ گیا ہے تھوڑا سا، پہلے 40 ٹھیک ہے۔ آپ کی بات پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 40 ہاتھ تھی، اب یہ سید صاحب اضافہ فرما رہے ہیں کہ اب 48 ہو گئی ہے۔ بہرحال مزید اگلے انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ بس آخری جملہ سنیں، ایک 2-3 منٹ رہ گئے، درس ختم ہو رہا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق تو لانے سے رہے۔ یہ ہمارے دوست ہیں نا بہت سارے، یہ سوشیالوجی میں بڑے جائیں گے، ان کو آپ دین میں بلائیں نہیں آئیں گے، سوشیالوجی میں بلائیں بھاگے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ ان سے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سوشیالوجی والوں سے کہیے کہ آپ کو $10,000 دے دیں، وہ کہتے ہیں وہ تو $10 دینے کو تیار نہیں۔ تو میں نے کہا کاہے کے دوست ہیں جو $10,000 نہیں دے سکتے، پھر کاہے کے لیے آپ وقت برباد کر رہے ہیں؟ کم سے کم دین میں تو آئیے، قرآن تو پڑھیے پھر کم سے کم۔ لا یملکون لکم رزقا، وہ رزق کی ملکیت نہیں رکھتے، تمہارے لیے کچھ رزق نہیں دے سکتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزقا، پس اللہ کے پاس رزق مانگو، تلاش کرو، واعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی اللہ کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب بلا فاصلہ جشن شروع ہو رہا ہے اور مغرب سے پہلے